بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کے ناموں کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہزاروں سال تہذیب رکھنے والا ہندوستان بلا نبی کے وجود سے کس طرح سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند کے اندر ہی اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستو، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ سرور کائنات فخر دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشگوئیاں ہندو کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایا ناز پروفیسر، جو کہ الہ آباد یونیورسٹی بھارت میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کل کے اوتار اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کے بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیشگوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کے مقدس کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں 9 پچھلے 3 یوگ یعنی ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کل کی یوگ میں کل کے اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے۔ جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب آخری کل کے اوتار یا آخری مسیح کے منتظر ہے، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان نے آخری طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت کے اشلوک میں کل کے اوتار یعنی آخری پیغمبر کے جائے پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہوا ہے کہ وہ کل کے وشنو یش کے گھر شمبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوگا، اس کا نام شمبل ہوگا، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کل کے اوتار اور محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ شمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ شمبل کا معنی امن کی جگہ ہو، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائیں، اور یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشگوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کل کے اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشگوئی میں کل کے اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے، اور وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کے مقدس کتاب رگ وید میں اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور ویش کا معنی ہے بندہ یا غلام، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کل کی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کل کے اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے معنی پرامن یا امن والی کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کل کی پراک میں کل کے اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستو، ہندو کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کل کے اوتار یعنی آخری پیغمبر کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہے، یعنی کل کے اوتار کے اندر یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بری ہوگی۔ کل کے اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، معزز حسب و نسب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت، بہادری، سخاوت اور جذبہ احساس مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائے گی، اور بے شک جو بھی سرور کائنات نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا
تو یہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب کے اشلوک میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ کل کے اوتار یعنی آخری رہبر دیودات یعنی خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا، جس سے ایک اور پیشگوئی بھی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہندو جس کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پیارے دوستو، ان تمام پیشگوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو جس آخری کی کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ان کے مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیح یعنی کل کے اوتار کا ذکر ہے ان کے بارے میں جو تمام پیشگوئیاں کی گئی ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے اندر موجود ہے۔ لہذا یہ تمام پیشگوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ہندو جس نبی کی امت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جیسا کہ آخری کل کے اوتار کے بارے میں ہندوؤں کے مقدس کتابوں نے پیشگوئی کی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سمتی تھا اور آپ کے والد کا نام یعنی کہ عبداللہ تھا۔ لہذا ان تمام پیشگوئیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پیارے دوستو، کل کی پران نامی ہندی کتاب کی صفحہ نمبر 5 پر کل کے اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشگوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشگوئی یہ بھی کی گئی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو مذہب میں فرشتوں کے لیے دیوتاؤں کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ان تمام پیشگوئیوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندو جس آخری کل کے اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی فرشتوں کے ذریعے مختلف ازوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ ناظرین گرامی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واضح طور پر ہدایت دی جا چکی ہے، بشرط یہ کہ وہ اپنی تمام مذہبی کتابوں کی گواہیوں سے پوری طور پر واقف ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے، جسے قرآن مجید کے مطابق اٹھایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کر دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہے کہ جن کی آمد کی خبریں تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور تمام مذاہب بشمول ہندو مذہب کے مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشگوئیاں صاف الفاظ میں درج ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتابیں جس کل کے اوتار یعنی آخری پیغمبر کی دعائیں دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہے، جس کی آمد کے بعد اب کسی اور رسول اور رہبر کو کبھی بھی نہیں آنا۔ لہذا ہندو کے مقدس کتابوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ہندو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اور اب نجات اسی میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان بشمول ہنود اور یہود کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہی کے اندر داخل ہے، البتہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام باتوں کی تصدیق کی اور کلمہ طیبہ کا اقرار کیا، تو ایسے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت اجابت کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں اور کلمے کا انکار کیا، تو ایسے لوگ غیر مسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کہلاتے ہیں۔ لہذا اس ذریعے سے ہندو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے اندر داخل ہیں کہ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام حق اور دعوت پہنچ چکی ہے، اور خود ان کی کتابیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کی تصدیق کر رہی ہیں کہ تم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہندوؤں کو ہدایت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔